حضرت امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں شہزادوں نے کہا یا رسول اللہ ساری دنیا کے بچے لباس پہنیں گے. اپنی والدہ سے کہا کہ ماما اے جناب فاطمہ زہرا خاتون جنت کہ ہم نے بھی عید کا لباس پہننا ہے. اللہ اکبر. جو حضرات کہتے ہیں نا ہم 10واں منائیں گے وہ اس جملے کو سنیں کہ اہل بیت اطہار کی عید کہاں کہاں تک جاتی ہے اور ان کے خدام کہاں کہاں تک ایفرٹ کرتے ہیں کہ ہمارے وقت کے امام کی ہم خدمت میں جائیں تاکہ ہمارے آقا خوشی منا سکیں. اور وہ کیا ہے؟ شہزادوں نے کہا اے مادر گرامی ہمیں بھی اچھا لباس چاہیے, نیا لباس چاہیے, نیا لباس. یہ شہزادوں کی سنت سمجھ کر بھی آپ لے سکتے ہیں. نیا لباس اپنے لیے, بچوں کے لیے, خاص طور سے بچوں کے لیے نیا لباس چاہیے. تو اب بی بی نے کیا فرمایا؟ کہا ہے میرے بچوں آپ کے لباس درزی کے پاس ہیں, یہاں آپ کا ہمیں نعرہ چاہیے. نعرہ اس لیے چاہیے تاکہ محسوس ہو کہ آپ اہل بیت اطہار کی خوشی میں آپ بھی خوش ہیں. کہا مادر گرامی لباس چاہیے. آپ نے فرمایا آپ کے کپڑے درزی کے پاس ہیں, آپ کے کپڑے درزی کے پاس ہیں, انشاءاللہ درزی آپ کے کپڑے لے آئے گا. اب یہاں ایک سوال ہے, وہ کیا جناب سیدہ نے کوئی مارکیٹ سے کپڑا خریدا تھا؟ انتہائی شکر گزار ہوں محسن شاہ صاحب, اللہ تعالیٰ آپ کو نیا لباس مہیا کرے بچوں کے لیے, تمام مومنین اور مومنات کو. تو کیا جناب زہرا نے جھوٹ بولا تھا؟ جناب زہرا مارکیٹ تو جاتی نہیں ہے, نہ مولا علی سرکار کو بھیجا, نہ رسول اللہ کو بھیجا, نہ سلمان کو بھیجا جاؤ مارکیٹ سے حسن و حسین کے لیے کپڑے لے کے آؤ. نہیں. تو جب لائے نہیں اور کسی درزی کو دیے نہیں تو پھر بی بی نے جو یہ کہا کیا یہ جھوٹ ہے؟ یہ میرا ان سے سوال ہے جو کہتے ہیں ہم تو نہیں خوشی نہیں منائیں گے. کیا جناب کوئی آدمی سوچ سکتا ہے کہ جناب سید یطہرکم تطہیرا کی مصداق ہیں؟ کیا جھوٹ بول سکتی ہیں؟ قطعا نہیں. جو جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں یہ سوچے کہ جناب زہرا نقل کفر نہ باشد, کہ جناب زہرا سچ کے علاوہ کچھ بول سکتی ہے, میں تو جھوٹ کا نام بھی نہیں لے سکتا, میری زبان میں وہ طاقت نہیں آتی. کیا جناب زہرا سچ کے علاوہ بھی کچھ بول سکتی ہیں؟ اگر کوئی آدمی یہ سوچے تو اس میں اور پھر اس میں کوئی فرق نہیں ہے. اللہ اکبر. اب جس کو سمجھ آیا وہ نعرہ لگائے. جو آدمی یہ تصور کرتا ہے جناب زہرا سچ کے علاوہ کچھ بول سکتی ہیں, یعنی وہ چیز ہے کہ ظاہر ہے کپڑا مارکیٹ سے لایا نہیں ہے اور ٹیلر کو دیا نہیں ہے اور اپنے بچوں سے کہہ دیا کہ آپ کے کپڑے درزی کو دیے ہوئے ہیں, تو کیا جناب زہرا نے کیا لفظ بولا ہے؟ انتہائی شکر گزار. یقیناً بی بی کا لفظ جھوٹ نہیں ہے. کیوں؟ جھوٹ وہ ہوتا ہے جو واقعے کے برخلاف ہوا ہو. یعنی آپ ایک جگہ روڈ پر ایکسیڈنٹ دیکھتے ہیں اور کوئی آدمی پوچھتا ہے کہ کیا دیکھا, آپ کہتے ہیں میں نے تو کچھ بھی نہیں دیکھا, کچھ نہیں ہوا. یہ جھوٹ ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ایک انسیڈنٹ ہوا ہے, آپ نے آنکھوں سے دیکھا ہے, پھر آپ نے اس کی رپورٹنگ غلط کی ہے, یہ جھوٹ ہوتا ہے. لیکن جناب زہرا نے, اللہ اکبر, کیا فضیلت کہاں کہاں سے لاؤں میں جناب زہرا کی. دنیا مرتی مر جائے گی لیکن آل محمد کے دروازے کے فضائل کبھی ختم نہیں ہوں گے. اور ابھی جناب زہرا نے جو فرمایا درزی کو دیے ہوئے ہیں, ابھی یہ واقعہ رونما ہوا ہی نہیں تھا کہ جھوٹ کے زمرے میں آئے. اس لیے ایک قسم کا جناب زہرا حکم دے رہی ہیں کہ میری زبان سے نکلا ہوا جملہ جسے نہ رحمان رد کر سکتا ہے, نہ جنت کے رضوان رد کر سکتے ہیں, اور نہ ہی کوئی اور ملائکہ رد کر سکتے ہیں, تو جس کی زبان سے نکلی ہوئی جملے کو نہ اللہ رد کروا سکتا ہے, نہ کر سکتا ہے, نہ رضوان رد کر سکتے ہیں, اس شخصیت کا نام ہے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. تو ناظرین محترم, تو عید والے دن شہزادوں نے کہا ہمیں چاہیے, کیا چاہیے؟ لباس چاہیے. کہا آپ کے لیے لباس. تو چنانچہ دروازے پر دستک ہوئی اور 2 لباس لائے رضوان جنت. ایک دونوں وائٹ کلر کے تھے, دونوں وائٹ تھے, حلے جنت کے. اچھا آپ اندازہ لگائیے
ہم جو نیا لباس لیتے ہیں ہمارا فیکٹری سے آتا ہے، اسی لیے اس سے پہلے دھویا جاتا ہے کہ اس کے اندر جو کیمیکل لگا ہوگا، لیکن جو جنت سے آئے اس میں کیسا کیمیکل ہے؟ اس لیے کہ وہ آ رہا ہے جوانان جنت کے سردار کے لیے، اس کپڑے کے اندر جو خوشبو ہے وہ جوانان جنت کی خوشبو ہے۔ سفید لباس تھے اور شہزادوں نے پھر ریکویسٹ ڈالی، کہا اے مہمان نہیں، ہمیں امام حسن نے فرمایا مجھے گرین کلر پسند ہے، امام حسین علیہ السلام نے فرمایا مجھے ریڈ پسند ہے۔ ابھی جبرائیل جنت سے پانی لایا، ان کپڑوں کو لگایا تو ایک گرین میں تبدیل ہو گیا، ایک ریڈ میں تبدیل ہو گیا، لہذا شہزادوں کو دیا۔ اور دوسری، جب عید کا دن آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہزادوں نے فرمایا، یہ پہلا ماں سے تھا جملہ، ابھی یہ ہے نانا ساری دنیا کے بچے عید والے دن سواری کرنے چلے جا رہے ہیں، سواری کر رہے ہیں، سواریوں پر بیٹھے ہیں، ہمیں بھی سواری کرنا ہے۔ اللہ اکبر! اب بھی آپ عید نہ منائیے، اس لیے کہ عید نہ منا کر اور اپنی خوشی نہ منا کر اور عید والے دن اپنے بچوں کو سیر نہ کرا کر آپ سنت حسنین کی مخالفت کر رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل الکائنات کی سنت کو ریجیکٹ کر رہے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا شہزادوں مت گھبرائیے، ایسا ہو سکتا تھا جو رسول اللہ قیامت تک کے حالات جانتے ہیں، مولا امیر کو کہہ سکتے ہیں دوبارہ جب ضرب لگے گی میں نہیں ہوں گا، تو کیا بتا نہیں سکتے تھے نہیں آج عید نہیں سواری کریں گے حسنین، اس لیے یہ عید والی دن، یہ وہ دن آئے گا کہ جب آپ کے بابا کا 10واں ہوگا۔ اللہ اکبر! آپ کے بابا کا 10واں ہوگا، لہذا نہ جناب فاطمہ الزہرا جن کے شوہر نامدار ہیں وہ کہتی کہ آپ کے لیے جوڑا نیا نہیں لانا، نئے کپڑے بابا کی شہادت پر کہ 10ویں دن آپ نیا کپڑا پہنیں گی، اور وہ کپڑا بھی بلیک نہیں تھا میرے دوستو، عید والے دن بلیک نہیں تھا، وائٹ، اور اگر وائٹ نہ بھی کہہ سکیں تو کلرفل، امام حسن مجتبی علیہ السلام کے لیے گرین اور امام حسین علیہ السلام کے لیے ریڈ۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آؤ آج میں آپ کی سواری بن جاتا ہوں، میں سواری بن جاتا ہوں۔ یہ بھی خواہش پوری کی، کس دن؟ عید والے دن۔ یہ دونوں کام مسلمات میں سے ہیں، فضائل و مناقب کی ہر بک کے اندر ہیں، کوئی اس میں فرق نہیں ہے، اہل تسنن ہوں اہل تشیع ہوں سب کے اندر موجود ہے۔ لہذا عید منانی چاہیے اور سفید لباس پہن کر اور اس پر خوشبو لگانی چاہیے، اور عید کو منانا ایک تقوی الہی کی دلیل ہے کہ خداوند عالم ہم سب کو اس منزل پر لے جائے کہ جس پر ہم اس کے خواہش مند ہیں۔ اور ایک اور چیز آپ کی خدمت میں، یہ جو عید ہے یہ گزشتہ انبیاء پر روزے فرض تھے، لیکن بعض روایات میں ہے عید فرض نہیں تھی، یہ عید الفطر اسپیشلی تحفہ ہے اللہ کی طرف سے امت محمدیہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ